اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، تمام اہل اسلام کو میری طرف سے رمضان المبارک مبارک ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے نجات کا۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو جب ہمیں اللہ پاک اس مہینے کی توفیق عطا فرمائے تو اس میں روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور اچھے کام کرے، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہر اچھے کام کرنے پر 2 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو فرض نمازوں سے بڑھ کر یعنی 70 نماز پڑھنے کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمارے اوپر نازل کیا۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جو بھی وظائف شیئر کرتے ہیں، یا تو وہ اللہ پاک کے اسماء گرامی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی پر منحصر ہوتے ہیں، یا پھر قرآنی سورتوں پر۔ میرا آج کا وظیفہ بھی قرآنی سورت یعنی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن فضیلت اور برکات کے لحاظ سے بہت بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تب نازل کیا جب اللہ کے پیارے محبوب کو قریش والوں نے ابتر کا طعنہ دیا۔ ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس غمگین حالت میں آپ پر یہ سورت نازل کی۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے سے اللہ پاک بے بہا رزق عطا فرماتا ہے اور ہماری تمام دلی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے 10 دن کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو پورا مہینہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس وظیفے کو 10 دن کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بھر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کریں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز فجر ادا کریں، تو آپ نے اول آخر کس مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں 133 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو حل کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو پورے دل و دھیان سے کریں۔ یہ نہایت ہی مجرب ہے اور پاورفل ہے، کیونکہ سورہ کوثر نہایت غمگین حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اسی لیے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی اللہ پاک تمام مشکلیں پریشانیاں حل کر دیتا ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ نماز فجر، جب آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نماز فجر ادا کریں، آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر درمیان میں 133 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور ذہن میں اپنے مقصد کو رکھ کر اللہ سے نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے، جولی اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بابرکت رحمتوں والے مہینے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں
مسئلے پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ کی مرادوں کو منتوں کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو وظائف بتانا ہے، آپ اس پر عمل کر کر اپنی زندگی کو دنوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، سالوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر اور ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور عظمت کے صدقے بخش دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کرے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔